یہ جو آج پی ٹی آئی کا جو معاملہ ہوا ہے وہ اتنی موبلائزیشن اتنا سارا کچھ اور ایک دم پھر وہ ٹھپ ہوا ہے، مجھے تو کم از کم یہ لگ رہا ہے کہ یہ ایک ریفلیکٹ کر رہا ہے جو پی ٹی آئی کے اندر کنفیوژن ہو رہی ہے، اور اتنا پبلک موبلائزیشن کے بعد ایک دم اس کو کینسل کرنا، اس کا کافی نیگیٹو امپیکٹ ہوگا ان کی پالیٹکس پہ۔ اس سے یہ بات واضح ہے کہ پی ٹی آئی میں عمران خان صاحب ہیں اور بیچ میں کچھ نہیں ہے، اور نیچے ووٹر ہے یا ورکر ہے یا پارٹی ان کو چاہنے والا ہے یا پارٹی کے ساتھ کرنے والے لوگ، یہ تقریباً تمام جماعتوں کا یہ ایشو ہے کہ انہوں نے کوئی بھی مڈ لیول لیڈرشپ کریٹ نہیں ہونے دی، یا نہیں ہے یا نہیں ہونے دی، تو وہ ایک ڈائریکٹ تعلق جو ایک پاپولسٹ فگر کا ہے عوام سے، وہ اس پہ سارے چل رہے ہیں۔ اور اس میں آج ہمیں نظر بھی آیا کہ جتنی بھی تنقید ہو رہی ہے جو ان کے ورکرز کر رہے ہیں وہ ان کی پریزنٹ لیڈرشپ پہ کر رہے ہیں کہ آپ لوگ جو ہے وہ کلیئرٹی آف تھاٹ نہیں دکھا رہے، آپ لوگ بہادری نہیں دکھا رہے، آپ لوگ ڈر گئے ہیں، چوڑیاں پہن لیں۔ یہ شاید وہی فنومینن ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں۔ پتہ نہیں وہ لیڈرشپ ہے کون سی، وہ روز بدل جاتی ہے، آج ہوتے ہیں کل نکال دیے جاتے ہیں، پھر پرسوں پھر آ جاتے ہیں، تو مطلب ان کی بھی کوئی ذاتی فالوئنگ تو ہے نہیں نا، وہ بھی ایک ریفلیکٹڈ لیڈرشپ ہے جو عمران خان صاحب سے ریفلیکٹ ہو رہی ہے، اور یہ بھی اب واضح نہیں ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو وہاں سے میسج آیا ہے اور لوگ کہہ رہے ہیں نہیں آپ جھوٹ بول رہے ہیں، عجیب سا معاملہ بنا ہوا ہے۔ اور اس میں پھر یہ تو کلیئر ہے شاہد صاحب کہ پی ٹی آئی کی جو مقبولیت ہے وہ بہت زیادہ ہے، وہ عروج پر ہے، نظر آتا ہے، اینیکڈوٹل ایویڈنس ہمیں ملتی ہے، لیکن اس کو وہ ٹرانسلیٹ نہیں کر پا رہے اس طرح کے ایک امپیکٹ پہ جو اس وقت کو پاکستان میں کر سکتے ہیں۔ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا فائنلی اپر ہینڈ آ گیا ہے، جو کنٹرولز تھے، جو سختی تھی، جو بھی ان کی اسٹریٹجی تھی، وہ کچھ اب افیکٹو نظر آ رہی ہے؟ دیکھیے، پارٹی کا لیڈر جو نہ ہو اور پارٹی ایک پیریڈ سے گزرے جس میں سختی کا پیریڈ ہو ورکر کے خلاف بھی ہر سطح پر، وہ پھر ذرا پارٹی کی طاقت دھیمی پڑ جاتی ہے۔ لیکن یہاں جو ایشو وہ یہ ہے کہ جو پاپولیرٹی پی ٹی آئی کی آپ نے کہا کہ ہے، وہ ان کی کسی خوبی کی وجہ سے نہیں ہے۔ پی ٹی آئی نے نہ کوئی پرفارمنس ہے، نہ کوئی ان کا ایسا انہوں نے کچھ کیا ہے جس سے لوگ ان طرف مائل ہوں۔ یہ فیلیور ہے دوسروں کا، یہ فیلیور ہے جو دوسری جماعتیں ہیں جو آج اقتدار میں ہیں ان کا، اور ایک جو سینٹیمنٹ ڈیولپ ہوا ہے اینٹا اسٹیبلشمنٹ، جو ہمیشہ ایک سطح پر رہتا تھا، لیکن اب وہ لوگ جو فیلیور ہے اس کو بھی، جو معیشت کا فیلیور ہے، جو آج ان کے مسائل ہیں، ان کو بھی اب اٹیچ کرتے ہیں ان جماعتوں کے فیلیور سے اور اسٹیبلشمنٹ کی کارکردگی سے۔ اور اس میں ایک طرف تو وہ پبلک سینٹیمنٹ ہے، لیکن دوسری طرف سٹیٹ پاور ہے، اور سٹیٹ پاور کا یہ ٹیسٹ ایک طریقے سے شاہد صاحب اس طرح تھا کہ کیا پاپولر سینٹیمنٹس اور سٹیٹ پاور اگر آمنے سامنے آ جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ اور جب سے یہ فیض حمید صاحب کی کورٹ مارشل کی خبر آئی ہے، ان کی گرفتاری کی خبر آئی ہے، تو شاید لگا یہ ہے کہ ایک دم سٹیٹ پاور نے اپنے آپ کو ری اسرٹ کیا ہے ان ویز جو پہلے وہ نہیں کر پا رہے تھے۔ اس سے کیا واقعی میں اتنا بڑا امپیکٹ ہوگا کہ the state is really back and means business؟ میں کچھ کہنے سے قاصر ہوں، مجھے امپیکٹ نظر نہیں آتا۔ وہ جو معاملہ ہے جنرل فیض حمید والا، وہ پولیٹیکل فگر تو ہے نہیں، وہ ایک آرمی آفیسر تھے، اور ان کو فوج اپنے قانون کے تحت ان کے خلاف کارروائی کر رہی ہے۔ عام طور پہ یہ باتیں کانفیڈینشیل رکھی جاتی ہیں، نہ نام آتا ہے، بس ایک خبر آتی ہے کہ ٹرائل ہو رہا ہے کسی کا، اور پھر خبر آتی ہے سزا دے دی گئی ہے، نام اکثر نہیں آتے۔ یہاں پر فوج نے خود فیصلہ کیا کہ نام بھی آئے اور چارجز بھی آئیں۔ اب وہ ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ کچھ پبلک انفارمیشن ہونی چاہیے ٹرائل کے بارے میں بھی، حالانکہ اسمبلی پروسیڈنگز ہوتی ہیں اور وہ آرمی ایکٹ کے تحت جو نظام ہے اس کے تحت ہوتی ہیں۔ اس سے کیا اپوزیشن کے اندر کوئی خوف و ہراس ہے؟ میرا نہیں خیال کہ اس سے کوئی ایسا خوف و ہراس پیدا ہوتا ہے۔ لوگ اپنے مسائل، اپنی پولیٹیکل افیلیشن، اپنی پسند ناپسند پر ان چیزوں میں شرکت کرتے ہیں۔ اس میں سینس یہ آ رہی ہے کہ یہ جو مے 9 کا معاملہ ہے، یہ اب کنوکشن تو ہونی نہیں، وہ بھی ایک الگ ایشو ہے کہ جی وہ سپریم کورٹ میں ملٹری کورٹس والا معاملہ لٹک رہا ہے،
لیکن اس سے ایک سینس آ رہی ہے، اور سینس اس لیے بھی آ رہی ہے کیونکہ مختلف گورنمنٹ کے ذمہ دار لوگ اس طرح کی ہنٹس ڈراپ کر رہے ہیں کہ فیض حمید صاحب کا رول مئی 9 میں، اور اس سے پھر کنیکشن عمران خان سے، جس سے عمران خان صاحب کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں، یہ کنیکشن جڑ رہا ہے، اور اس سے معاملات جو ہے وہ ایک بالکل نئے رخ کی طرف جا سکتے ہیں۔ یہ بات درست ہے کہ اگر یہ کنیکشن آپ اسٹیبلش کر دیں ایویڈنس سے کہ مئی 9 جو ہے وہ فوجی تنصیبات پر حملہ ہوا، تو جو حملہ ہیں ان پر اگر آپ چارجز وہ فریم کریں جو اس کے آرمی ایکٹ کے زمرے میں آتے ہیں، تو پھر یقیناً وہ بھی کورٹ مارشل کے اندر ان کا بھی ٹرائل ہو سکے، ملٹری کورٹ مارشل کی، اور کوئی ایسی اسٹینڈنگ ملٹری کورٹس نہیں ہوتے ملک میں، تو اس میں اگر کوئی لنک اسٹیبلش ہوتا ہے، ابھی تو جنرل فیض کو اپنے پہلے چارج کرنا ہوگا نا کہ انہوں نے اس میں حصہ لیا، پھر اسٹیبلش کرنا ہوگا کہ کیا ان کا تعلق تھا، یہ کانسپریسی تھی یا نہیں تھی، کہ عمران خان صاحب خود تو حملہ دونوں میں سے کوئی نہیں ہوا نا، کانسپریسی کے زمرے بھی آئیں گے، تو وہ آپ کو کرنا پڑے گا۔ میں پھر گزارش کروں گا کہ حکومت کی طرف سے اور ہماری طرف سے بھی میڈیا، ہم لوگوں کا میڈیا ٹرائل شروع کر دیتے ہیں، یہ بہت بڑی ناانصافی ہوتی ہے۔ آپ حکومت ہے، ان کے پاس اختیار ہے، قانون کے ساتھ ہے، ادارے ہیں، اٹارنی جنرل کا ادارہ ہے، یہاں جج ایڈوکیٹ جنرل کا ادارہ ہے، وہ چارجز فریم کریں، چارج شیٹ کریں اور ٹرائل کریں۔ اگر یہ معاملہ اس طرف جاتا ہے شاہد صاحب، اور میں اس کو کل خواجہ آصف صاحب نے بھی ٹیلی ویژن پہ یہ کہا کہ جی اگر عمران خان صاحب کا ملٹری کورٹس میں یہ ٹرائل آیا تو وہ اوپن ٹرائل ہوگا۔ اب انہوں نے یہ کہہ کہ ایک پاسبلٹی کو ٹیبل پہ رکھ دیا کہ جی یہ ہو سکتا ہے، لیکن ہوگا تو اوپن ٹرائل ہوگا۔ ملٹری کورٹس میں اگر ٹرائل ہوگا تو وہ اس ٹائپ کا تو نہیں ہوگا شاید صاحب جس طرح ہمارے کورٹس میں ہوتا ہے، وہ جلدی ہوتا ہے، فٹافٹ اس میں فیصلہ بھی آ جائے گا، ختم ہو جائے گی بات۔ اگر یہ ہوتا ہے اور یہ کوئی ظاہر بات ہے کنوکشن وغیرہ بھی آ جاتی ہے، میں تھوڑا سا اسپیکولیشن میں جا رہا ہوں، لیکن آئی جسٹ وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ، اگر اس ٹائپ کی چیز ہوتی ہے تو جو اس وقت ہماری پولیٹیکل سچویشن ہے، یہ کیا ریڈیکلی چینج ہو سکتی ہے، یا یہ ہے کہ ایک دم کچھ حد تک ایک خاموشی آ جائے گی اور پھر لوگ کہیں گے ٹھیک ہے جی اب پھر الیکشن تو 5 سال میں ہی ہونے؟ یہ بات، پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹرائل کیسے ہوگا۔ ٹرائل جہاں تک میری سمجھ، اور میں خود جاننا بھی چاہوں گا کہ پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے ٹرائل اگر اوپن ٹرائل کی بات کر دی، کیونکہ یہ سمری پروسیڈنگز ہوتی ہیں، آپ چارج شیٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد ٹرائل ہوتا ہے، اس میں وٹنسز پیش ہوتے ہیں اور بڑی جلدی فیصلہ ہو جاتا ہے، ٹھیک، اور اس کی اپیل بھی فوج کے نظام کے اندر ہی ہوتی ہے، ایکسیپٹ میرا خیال ہے کہ اگر کیپٹل پنشمنٹ ہو تو پھر وہ سپریم کورٹ میں معاملہ جاتا ہے، یہ میرا خیال ہے یہ ہے۔ اس میں اگر ایک سیولین کو آپ اس کے زمرے میں لاتے ہیں تو کیا قانون شہادت کا اطلاق ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہ بیسک بات جو مجھے نظر آتی ہے، کیونکہ جہاں تک میری نالج ہے، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، جو ملٹری ٹرائلز ہیں ان کا نیب کی قسم کا ٹرائل ہے کہ ہم نے چارج کر دیا، اب تم پروو کرو گے تم انوسینٹ ہو، ٹھیک، یو آر گلٹی انٹل پروون انوسینٹ، یہ الٹا نظام ہوتا ہے۔ تو فوج کا بھی تقریباً یہی سلسلہ ہوتا ہے۔ اب اس میں جو وٹنسز، اور پھر اس کی اگر اپیل نہیں ہے تو پھر یہ ٹیکس اے ڈفرینٹ ڈائریکشن، اس کے کیا اثرات ہوں گے ملکی سیاست پر؟ کوئی مثبت اثر نہیں ہوگا۔ یہ جب بھی آپ کسی پولیٹیکل فگر کا آپ نے سمری ٹرائلز کیے ہیں یا قانون سے باہر جا کر کچھ کیا ہے، دباؤ سے فیصلے لیے ہیں، اس کے ہمیشہ ملک پر منفی اثرات ہوئے ہیں۔ تو یہ کہنا کہ اس سے کچھ کسی کو فائدہ ملے گا حکومت کو، تو یہ حکومت کو صرف فائدہ اپنی پرفارمنس سے ملے گا۔ آپ ملک کے مسائل حل کریں، لوگ آپ کی طرف مائل ہوں گے۔ لیکن بیچ کا رستہ کو نظر نہیں آ رہا شاید صاحب، کوئی کمپرومائز، کوئی ایسا کہ معاملات سیٹل ڈاؤن ہو جائیں، کوئی کسی بھی طریقے سے کوئی کنسنسس پیدا ہو جائے، کہیں سے بھی نظر نہیں آ رہا۔ اس کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے نا، اس کے لیے ہر ایک کو اپنے جو ایک اس کا اسٹیبلش ویو پوائنٹ ہے اسے ہٹنا پڑتا ہے۔ حکومت کو بھی اقتدار سے ہٹنا پڑے گا، اسٹیبلشمنٹ کو اپنی جگہ سے ہٹنا پڑے گا، جوڈیشری کو بھی ہٹنا پڑے گا۔ آج سب اس معاملے میں حصے دار بن گئے، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ کیا عمران خان کا جیل میں ہونا یا ایک ایجیٹیشنل ایٹماسفیئر، تھوڑی بہت، کوئی ایسی بڑی ایجیٹیشن تو ہے نہیں نا سڑکوں پر، حکومت کو روک رہی ہے کام کرنے سے؟ حکومت کام کیوں نہیں کر رہی؟ اچھا،
کیا نہیں کر رہی؟ کون سے آپ کے خیال میں بگیسٹ فیلئر کیا ہے گورنمنٹ کا اس وقت تک؟ کوئی فیصلہ ہی نہیں ہے. آپ کسی ایشو پہ فیصلے نہیں کر پاتے. آپ کو ڈائریکشن نہیں, آپ کی کوئی ڈائریکشن نہیں ہے. آپ معیشت کے لیے کچھ نہیں کر سکتے. اور اس کی بنیادی وجہ پھر واپس آپ جب آئیں گے وہ سیاسی عدم استحکام ہے. لیکن شاہ صاحب ان کا کاؤنٹر آرگیومنٹ یہ کہ دیکھیں آپ کا روپی کرنسی سٹیبل ہے, آئی ایم ایف سے پروگرام ہونے جا رہا ہے, فارن ایکسچینج ریزروز بڑھ رہے ہیں, پرائیویٹائزیشن ہو رہی ہے, سائز آف گورنمنٹ کم کر رہے ہیں, تو اور کیا چاہیے؟ ٹیکسیشن میں ریفارمز کر رہے ہیں. یہ ان کا آرگیومنٹ ہے کہ جی ہم تو بڑا سٹیبل کر رہے ہیں کام. میں اس آرگیومنٹ سے اگری نہیں کرتا. حکومت نے کون سا سٹیپ لیا ہے کرنسی کو سٹیبل کرنے کا؟ آپ نے اپنی گروتھ کو ختم کر کے آپ نے آج کرنسی سٹیبل رکھی ہوئی ہے. یہ تو کوئی بھی آپ امپورٹس بند کر دیں, آپ کی کرنسی اور سٹیبل ہو جائے گی. اس سے تو ملک کے مسائل, آپ کو گروتھ چاہیے. گروتھ کے لیے آپ نے کیا کیا ہے؟ کون سا آپ نے ماحول پیدا کیا ہے کہ ملک کے اندر گروتھ ہو؟ 2.4% تو آپ کی پاپولیشن کی گروتھ ہے. اس سے کم گروتھ جو ہے وہ نیگیٹو گروتھ ہے. ایفیکٹولی آپ کم از کم 3-4% گروتھ پہ آپ کو جانا پڑے گا. اس کے لیے کیا قدم آپ نے اٹھائے ہیں؟ کوئی انویسٹر کانفیڈنس آیا ہے ملک کے اندر؟ اب تو کوئی پرائیویٹائزیشن کون سی ہو رہی ہے؟ یہ تو اپنے آپ کو بیوقوف بنانے والی بات ہے. اپنے جو فارن ریزروز ہیں ذرا ان کی کوالٹی ذرا. میں آج ہی سن رہا تھا فائنانس منسٹر کو تقریر کر رہے تھے, اس میں وہ باتیں کر رہے تھے کہ جی نہ صرف یہ ریزروز بڑھے ہیں بلکہ پی آئی اے ہو گیا یا ڈسکوز کی پرائیویٹائزیشن جو ہے وہ شروع وہ کر رہے ہیں. تو بڑی اگریسولی وہ تو یہ پیڈل کر رہے ہیں معاملات ریفارمز کے. پیڈل کرنا اور بات ہے, حقیقت اور ہے. آپ کب سے پی آئی اے کا ہو رہا ہے؟ ڈسکوز کا کب پروسیس شروع ہوا ہے؟ اب بجٹ میں کہتے ہیں ڈسکوز جتنی جلدی آپ پرائیویٹائز کریں گے آپ کا معاملہ آگے چلے گا. بجلی کے مسائل کے حل میں ایک بہت بڑا قدم ہے. لیکن اب یہ دیکھیں کہ آئی ایم ایف نے کیا کہا ہے. آئی ایم ایف سے جو کنڈیشنلٹیز تھیں, جو آپ نے فنڈز ریز کرنے تھے, آپ نہیں کر پائے, وہ ڈیلے ہو گیا معاملہ. یہ دیکھیں اپنے آپ کو کسی خام خیالی میں نہیں رہنا چاہیے. حقیقت پسندی کو دیکھیں. آپ کو ملک کے اندر میسیو ریفارمز کرنے, میسیو ریفارمز. آپ نے نظام کو مکمل طور پہ بدلنا ہے. کہ آپ کی وہ صلاحیت ہے؟ آپ 2 منسٹریوں کی بات کر رہے ہیں, 25 ڈویژن کاٹیں, 25 ڈویژن کاٹیں حکومت سے, وفاق سے, پھر جا کر ملک آگے چلے گا. اپنے خرچات کو کم کریں. جو اس ٹائم ڈیسیشن میکنگ کے حوالے سے, فائنل کوسچن شاہ صاحب, ڈیسیشن میکنگ کے حوالے سے ایک انوائرمنٹ ہے کہ بھئی سول ملٹری کا کوئی کانفلکٹ نہیں ہے, وہ سارے ایک پیج پر ہیں, سب چاہ رہے ہیں کہ گورننس ہو. ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ اگر انہوں نے پی ٹی آئی کو کاؤنٹر کرنا ہے تو انہیں گڈ گورننس دینی ہے. اس سب کے باوجود اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ پرفارمنس نہیں ہو رہی تو کیوں نہیں ہو رہی؟ واٹ از ہولڈنگ دم بیک؟ ایک وسیع سوال ہے. پھر میں گزارش کروں گا, بات مینڈیٹ کی ہوتی ہے. اگر آپ کے پاس عوام کا مینڈیٹ نہیں ہے, ایک قدرت کا نظام بھی ہے نا, آپ نہیں چل سکیں گے. عمران خان کا کیا مسئلہ تھا؟ یہی مسئلہ تھا جو آج اس حکومت کا ہے. 18 کا, ٹھیک, 18 کا الیکشن بھی متنازع, یہ الیکشن بھی متنازع. مینڈیٹ متنازع حکومتوں کا ہے. آپ کے اندر کیپیسٹی نہیں ہے. یہ جب ہم مل کر ملک چلانے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم نظام سے نہیں ہٹ سکتے. ملک کا ایک نظام ہے, ایک آئین ہے, آپ نے اس کے تحت رہنا ہے. یہ پاسبل نہیں ہے کہ ذمہ داری میری ہو, اتھارٹی کسی اور کی ہو. یہ پاسبل نہیں ہے کہ آپ نے نیب کا ادارہ رکھا ہوا ہے, کوئی افسر فیصلہ نہیں کرتا. مجھے بتائیں نا کون سے فیصلے 16 مہینے پہلے ہیں, 6 مہینے یہاں پر ہو گئے, کون سے فیصلے کیے آپ نے؟ ان کو آگے کیسے بڑھائیں گے؟ ہم باتیں بہت سی کرتے ہیں, کچھ بھی نکلتا نہیں ہے.